والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، الحمدللہ عز وجل. تلاوت قرآن پاک ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے کی سعادت بھی عطا فرمائے. اور جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو بیان کیا، آپ کی شان و عظمت کو بیان کیا. اور پھر جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو رب کائنات جل جلالہ کی محبت بھی دل میں پیدا ہوتی کہ ہمارا رب کتنی شانوں کا مالک ہے، کتنی جو ہے وہ عظمتوں والا ہمارا رب ہے. تو پھر یہ الحمدللہ عز وجل عاشقان رسول کے جو کلام ہیں ان کے ذریعے عشق رسول بڑھتا ہے، محبت الہی بڑھتی ہے. اور ہمارا یہ مدنی چینل کا سلسلہ اجتماعی ذکر و نعت شب پیر کو ہوتا ہے. مدنی چینل پہ براہ راست بھی مدنی چینل کے ناظرین اس کو اکثر دیکھتے ہیں. یعنی پیر شریف پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے. جب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر شریف کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھا کرتے تھے. تو پوچھا گیا پیر شریف کے روزے کے بارے میں تو ارشاد فرمایا فیہ ولدت، یعنی اس دن میں پیدا ہوا. یعنی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کے اپنا یوم ولادت مناتے رہے. تو یوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بہت سارے عاشقان رسول پیر شریف کو روزہ بھی رکھتے ہیں اور پیر شریف کو درود پاک کی کثرت بھی کی جاتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت والا بابرکت دن ہے. تو یہ ہمارا اجتماع ذکر و نعت یوں شب پیر میں جو وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی برکتیں حاصل کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. کیونکہ بزرگان دین، علماء کرام، عاشقان رسول کا کلام سننے سے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی بڑھتی ہے. اور یہ الحمدللہ عز وجل مدنی چینل کا ایک خاصہ ہے کہ مدنی چینل وہ
بابرکت چینل ہے کہ جس کو دیکھ کر کئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کئی بے عمل با عمل ہو گئے۔ کیوں؟ مدنی چینل کے بارے میں امیر علیہ سنت نے شروع میں جو کلام لکھا تھا اس میں لکھا تھا کہ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کی ہمیں برکتیں بھی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی بھی ہم حمد باری تعالی بھی سنیں گے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی جب حمد پڑھی جائے، اس میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی شان، اس پر بندہ غور و فکر کرے، تفکر کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی رب کریم کی محبت اور دل میں بڑھے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے حمد و نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے حصول ثواب کی خاطر، جتنا ہو سکا تعظیم خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے نگاہ نیچی کیے دو جانوں بیٹھ کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام اہل سنت اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو رحمتاً کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو رحمتاً کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا، تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا۔ اہل سنت کا کیا خوبصورت انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں کہ یا رب کریم تیرے لیے حمد ہے، تیرے لیے حمد ہے کہ تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا، اپنا سونا محبوب عطا کیا۔ جیسے رب کریم جل جلالہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ اللہ ہے جس نے جو وہ بے پڑوں میں اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ کریم جل جلالہ اپنی ذات کا تذکرہ کر کے اپنے محبوب کی صفت بیان فرما رہا ہے، جیسے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات اللہ جس نے سیر کرائی اپنے خاص الخاص بندے کو۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اللہ کریم کی حمد بیان کر رہے کہ مولا تجھے حمد ہے کہ تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اب اس میں محبوب کریم کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے، تیری تعریف ہے، تو نے اتنا عظمت والا محبوب ہمیں عطا فرما دیا۔ وہی رب ہے جس نے تجھے کو رحمتاً کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو رحمتاً کرم بنایا، میں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔
ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تمہیں حاکم برایا تمہیں قاسم عطایا تمہیں حاکم برایا تمہیں قاسم عطایا تمہیں دافع بلایا تمہیں دافع بلایا تمہیں شافع بتایا تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہ کنواری پاک مریم منفی آدم وہ کنواری پاک مریم منفی آدم ہے عجب شان آدم گرا بنا کجا عجب شان آدم گرا بنا کجا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا سدرا والے کون سدرا والے؟ سیدنا جبریل امین یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھا یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھا میں نے نشان ڈالے سبھی میں نے نشان ڈالے تیرے پائے کانا پایا تجھے یک بنایا تجھے یک بنایا تجھے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا ارے خدا بندو کئی لوگ کہتے ہیں میرا دل کھو گیا، میں نے دل دے دیا، دل چلا گیا. ہمارے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا دل بھی کہیں کھویا ہے. دیکھیں تو صحیح کہاں کھویا ہے. ارے خدا خدا کی بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا میرے ناظرین کا پتہ چلا مشکل ہمیں ذات کا
پتا چلا مشکل رے روضہ کے مقابل رے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا رے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے ہم ہے خدایا تجھے ہم ہے خدایا تجھے ہم ہے خدایا تجھے ہم ماشاءاللہ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بارک وسلم پڑھیے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دکھوں میں جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو کیونکہ یہ کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ان کے جو غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے جب بلایا جب بلایا خود ہی انتظام ہو گئے خود ہی انتظام ہو گئے
کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے اور انبیاء کھڑے صف بصف انبیاء کھڑے صف بصف مصطفیٰ امام ہو گئے مصطفیٰ امام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے چشم بھی نہ ہو تو دیکھ لو چشم بھی نہ ہو تو دیکھ لو ان کے جلوے عام ہو گئے ان کے جلوے عام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے اور مصطفیٰ کی شان دیکھ مصطفیٰ کی شان دیکھ بادشاہ غلام ہو گئے بادشاہ غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے نام لے کے جو ہوئے نام لے کے جو ہوئے ان کے اونچ نام ہو گئے ان کے اونچ نام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے واسطہ دیا جو آپ کا یا رسول اللہ واسطہ دیا جو آپ کا واسطہ دیا جو آپ کا میرے سارے کام ہو گئے میرے سارے کام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے صلی اللہ علیہ محمد وبارک وسلم وعلی آلہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ
قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام ہے، تمام اسلامی بھائی شامل ہو جائیے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا۔ ایک کیفیت جو ہے نا انسان کی بنتی ہے جب قرآن پاک پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو پڑھتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو یہ کیفیت بنتی ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کبھی فرمائے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کبھی فرمائے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کبھی فرمائے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور کبھی فرمائے سورہ احزاب میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور کبھی محبوب کے لیے فرمائے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور کبھی محبوب کے لیے فرمائے إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کبھی محبوب کے لیے فرمائے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کبھی محبوب کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمائے یا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فآمنوا خیر لکم، کبھی محبوب کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمائے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کبھی محبوب کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمائے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور کبھی محبوب کے لیے فرمائے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کبھی محبوب کے لیے فرمائے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، کبھی محبوب کے لیے فرمائے انه لقول رسول کریم، کبھی محبوب کے لیے فرمائے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کبھی محبوب کے لیے فرمائے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها، کبھی محبوب کے لیے فرمائے ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ تواب الرحیم، کبھی محبوب کے لیے فرمائے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع
فرفع بعضهم درجات، اور کبھی محبوب کے لیے فرمائے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، اور کبھی محبوب کے لیے ارشاد فرمائے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، اور کبھی محبوب کے لیے ارشاد فرمائے والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ ہمارے مصطفیٰ حاشر بھی ہیں، عاقب بھی ہیں، ناصر بھی ہیں، منصور بھی ہیں، حامد بھی ہیں، محمود بھی ہیں، صادق بھی ہیں، امین بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، تہامی بھی ہے، مطلبی بھی ہے، نور بھی ہے، حق بھی ہے، وکیل بھی ہے، برہان بھی ہے، نور بھی ہے۔ آقا آپ مصطفیٰ ہے، مجتبی ہے، خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پہ اس کو چھوڑا ہے، وہی جانے کہ کیا تم ہو۔ سونیا آپ کی عظمت اتنی، شان اتنی، اوصاف اتنے، کمالات اتنے، شانہ تیریاں میں کی دساں، کون بیان سناوے، کیڑا اتھے گن گن دسے، جتے گنتی بھی مک جاوے۔ آقا سمجھ نہیں آتی آپ کو کیا کہوں، کیا کہوں، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغِ خلیل کا گلے زبا جان ایمان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی جان ہے۔ ممبر رسالت پر میرے محبوب نے فرمایا تھا الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له، یعنی خبردار سن لو، اس کا کوئی ایمان دل میں میری محبت نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں جسے میری محبت نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے دل میں میری محبت نہیں، بلکہ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الناس اجمعین، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک یہاں تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وہ آپ اصل ایمان، عین ایمان، روح ایمان، جان ایمان ہے۔ قدم شان ہے انسان ہی انسان وہ انسان ہے قرآن تو ایمان
تو کل نبیانا سلطان میں تو نال عرشادا مہمان میں تو نال عرشادا مہمان میں تو بڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا صدقے میں نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقے میں نور کا آیا ہے تارا نور کا عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا یہ مسمن برج وہ مشبوع اعلیٰ نور کا یہ مسمن برج وہ مشبوع اعلیٰ نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا بھیکلے سرکار سے لاجل کا سا نور کا بھیکلے سرکار سے لاجل کا سا نور کا آہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مدینہ نور کا آہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مدینہ نور کا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا بولو تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا جو میرا ماں پہ ہے اطلاع خدا کا نظارہ کروں دل و جان ان پر نثارا کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں آقا تیرے نام پر سب کو وارا کروں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے آقا تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں میرا دل و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں جانے جانے ایمان جانے جانے ایمان جانے جانے تجلا تجھے جانے جانے تجلا مسافر سے یہ نقل مدینہ
ذرا لے لو یہاں چھاؤں گھنی ہے، گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر، کیا صبح وطن شام غریب الوطنی ہے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے، بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے، تیرے تو بس میں تنائی سے بری، اوصاف کا ختم ہو جانا یہ بھی تو عیب ہے، کسی کی اوصاف ہیں صفتیں ہیں اس کے اندر، اتنی صفتیں بیان کرتے کرتے ختم ہو گئیں، اوصاف کا ختم ہو جانا یہ بھی ایک عیب ہے کہ ختم ہو گئے اوصاف، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں، وہ حبیب ہیں اللہ کے کہ جن کے اوصاف ختم ہوتے ہی نہیں، تو یہ عیب تناہی سے ہیں بری، یعنی ختم ہونے کے عیب سے بھی آپ کے اوصاف پاک ہیں۔ تیرے تو بس میں تناہی سے گئے بری، تیرے تو بس میں تناہی سے گئے بری، گہرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے لیے، دغن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں یہ جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے وہاں تمہارے لیے، فرشت قدم رسول حشم تمام امم غلام کرم، وجود و عدم حدوث و قدم، جگہ میں عیاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مگک، زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے محن میں ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، پونے سدا سما یہ بندھا وہ سدرا اٹھا یہ عرش جھکا جھکا پہ سما نے سجدہ کیا، ہوئی جو عزا تمہارے لیے، عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب پہ جگہ تمہارے لیے، صحاب کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے جو غم وہ چاک سیے، یہ سترے بتا تمہارے لیے، گلی کو نجی مسیح کو سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری یہ خلق پھیری، کاغا سے کاغا تمہارے لیے، کاغا سے کاغا تمہارے لیے، سباب چلے یہ باغ پھلے وہ پھول کھلے، یہ دل ہو بھلے دیوا کے تلے، سنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے، ہماری زبان تمہارے لیے، ہماری زبان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے گل کو پھیر دیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے گئے، میرے شاہ
بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن میں سخن اس پہ کر دیا، بہت سارے سوالوں کا جواب دے دیا، بہت سارے وسوسوں کی کاٹ کر دی، بہت سارے مسائل کا حل کر دیا، بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم بہت 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 عظمتوں والا مانتے ہیں، بڑی شانوں والا مانتے ہیں، بڑے رتبے والا مانتے ہیں، آپ کو سرور بھی کہتے ہیں، آقا بھی کہتے ہیں، مولا بھی کہتے ہیں، جان تجلی بھی کہتے ہیں، کان مراد بھی کہتے ہیں، محبوب کو جو ہے وہ زلفوں والا، پیارے محبوب کو عظمتوں والا، محبوب کو شانوں والا، باغ خلیل کا گل زیبہ بھی کہتے ہیں، بہت بہت کچھ کہتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں کہتے، خدا نہیں کہتے۔ بعض لوگوں کو اصل میں محبوب اور معبود کا فرق سمجھ نہیں آیا، یہ ہم محبوب کہتے ہیں نبی پاک کو، اور وہ سمجھے کہ شاید معبود کہہ رہے ہیں۔ ہم نبی پاک کو اللہ کا حبیب کہتے ہیں، محبوب کہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بنایا، اور بعض لفظ جو ہے وہ ایک ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ دیکھیں جیسے اللہ تبارک و تعالی رؤوف الرحیم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رؤوف الرحیم، اللہ بھی کریم ہے، انہ لقول رسول کریم، رسول پاک کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رسول کریم کا قول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود غنی ہے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا کہ ما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ ان کو یہی برا لگا نا کافروں کو کہ ان مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اللہ بھی فضل کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فضل فرماتے ہیں، اللہ بھی غنی کرتا ہے، رسول پاک بھی غنی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ بھی وکیل ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وکیل ہے، آپ کے نام پڑھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حق ہے، اور رسول پاک کے لیے فرمایا قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیع و بصیر بھی فرمایا انہ هو السمیع البصیر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ تبارک و تعالیٰ اول و آخر ہے، رسول پاک بھی اول و آخر ہے، اللہ تعالیٰ بھی باطن و ظاہر ہے، رسول پاک بھی باطن و ظاہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سمیع و بصیر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سمیع و بصیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حفیظ ہے، رسول پاک بھی حفیظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پڑھیں گے آپ وہاں بھی شہید نظر آئے گا، رسول پاک کے بارے میں فرمایا یکون الرسول علیکم شہیدا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے نام ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ بھی حافظ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام پڑھتے ہیں مؤمن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام بھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی جو صفات ہیں، جو نام ہے اللہ تعالیٰ کے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی شان صفات ہے وہ ذاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کسی نے یہ عطا نہیں کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب بولا جائے گا تو اس میں کہ یہ اللہ کی عطا سے ہیں۔ اب یہ پڑھا جائے گا جب اللہ بھی وکیل، رسول پاک بھی وکیل، اللہ بھی حق، رسول پاک بھی حق، وہ بھی شہید، یہ بھی شہید، وہ بھی کریم، یہ بھی کریم، وہ بھی رؤوف،
یہ بھی رؤف، یہ بھی وہ بھی رحیم، یہ بھی رحیم، وہ بھی کریم، یہ بھی کریم، وہ بھی اول، یہ بھی اول، وہ بھی آخر، یہ بھی آخر، وہ بھی ظاہر، یہ بھی ظاہر، وہ بھی باطن، یہ بھی باطن، وہ بھی شہید، یہ بھی شہید، وہ بھی حق، یہ بھی حق، وہ بھی نور، یہ بھی نور، وہ بھی وکیل، یہ بھی وکیل۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب بولا جائے تو وہ خدائی میں اول، یہ مصطفائی میں اول، وہ خدائی میں آخر، یہ مصطفائی میں آخر، وہ خدائی میں ظاہر، یہ مصطفائی میں ظاہر، وہ خدائی میں باطن، یہ مصطفائی میں باطن، وہ خدائی میں کریم، یہ مصطفائی میں کریم، وہ خدائی میں رؤوف رحیم، یہ مصطفائی میں رؤوف رحیم۔ بس اس جیسا معبود کوئی نہیں، اس جیسا محبوب کوئی نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے خوبصورت اختتام فرمایا اس کلام کا کہ ہم حضور علیہ السلام کو بہت شانوں والا مانتے ہیں، لیکن رضا نے اپنے سخن کا ختم کس پر کیا؟ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا سمجھانے کے لیے بات کی ہے، ورنہ تو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں۔ یہ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، صرف وہی رب ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ، تو اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام، اولیاء کرام، انبیاء کرام، ان کو جو شانیں، جو صفات، جو خصوصیات علم غیب عطا کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے تصرفات عطا کیے، اختیارات عطا کیے، شانیں عطا کی، جو کچھ بھی اللہ کے پیاروں کو عطا ہے یہ سب اللہ تعالی ہی کی طرف سے عطا ہے۔ بھائی صاحب، لفظ معبود اور محبوب کے معنی بھی بتا دیں۔ معبود جس کی عبادت کی جائے، اللہ معبود ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، اور محبوب جس سے پیار کیا جائے، جو پیارا ہے۔ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود نہیں کہتے، محبوب کہتے ہیں، بلکہ ہم تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو ہم تو محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عطا سے جو کچھ ان کو عطا ہوا ہے اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ پر عمل کرتے ہوئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا مرنے کی طرف دیکھنا جینے کی طرف مرنے کی طرف دیکھنا جینے طرف دے جب
جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دے، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دے، تو کیا بات مدینے دی کہی ہے، کیا بات مدینے دی کہی ہے، کیا بات مدینے، کیا مدینے کی کیا بات مدینے دی دنیا کھاندی ہے خیرات مدینے دی، دنیا کھاندی ہے خیرات مدینے دی۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، کئی کئی فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور چاہیے، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے، اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے، اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے،
آقا بھی یہ فرمان دے ہمیں منظور ہے مذاق میں سرکار محشر میں وہ دیکھو ہمارا بلا آ رہا ہے آپ اپنی غلامی دے آپ اپنی غلامی دے بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے بس رب العلا کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ بھر کے جھولی میرے سرکار نے بھر کے جھولی میرے سرکار نے بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا کیا چاہیے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے کرم ہے شہ بتلا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا مانتی منہ مانگے پورا دے لے گا ارے نا یہاں ہے منگتا سے یہ کہنا کیا ہے بھر کے جھولی میرے سرکار نے بھر جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا کیا چاہیے مسکرا کر کہا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں نہ تو کوئی میرا کمال ہے نہ مقام ہے غرور کا مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ یہ کرم ہے میرے حضور کا بھر کے جھولی میرے سرکار نے بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اجتماع ذکر و نعت سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ذکر محبوب کا صدقہ ہماری جھولیاں بھر دے، ہماری مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ ابھی جیسے اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا، کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی ابو مدنی حاجی عبدالحبیب عطاری دامت برکاتہ العالیہ انشاءاللہ عز و جل زمزم نگر سے براہ راست سنت و برا بیان بھی فرمائیں گے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اور یہاں جو حاضرین ہیں ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندگی میں رکھے۔ یہاں ایک بات ضروری یہاں پر خصوصی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک پاکستان میں کل سے حج کی درخواستیں شروع ہو رہی ہیں، حج کے فارم بھرے جائیں گے اور بہت سارے خوش نصیب جو ہے وہ حج کی تیاریاں کریں گے، سفر مدینہ کی تیاریاں کریں گے۔ کئی لوگ مال اتنا رکھتے ہیں کہ حج ان پر فرض ہوتا ہے، استطاعت رکھتے ہیں، شرعی ان پر احکام جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں حج کے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے طور پر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی میں نے دکان بنانی ہے، ابھی میں نے نیا مکان بنانا ہے، ابھی میں نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، ابھی یہ کام کرنا ہے، وہ کام کر لوں۔ تو بعض اوقات جو کہتے ہیں نا اپنے دل سے ہی فتویٰ لے کے اپنے آپ کو سمجھا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ابھی مجھ پر حج شاید فرض نہیں ہے۔ حج فرض ہوتے ہوئے نہ کرنا یہ بہت کبیرہ گناہ ہے، بلکہ بہار شریعت میں ایک روایت ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے حج کرنے سے نہ حاجت ظاہرہ مانے ہوئی، یعنی کوئی ظاہری حاجت مانے یعنی رکاوٹ نہیں ہوئی، نہ بادشاہ ظالم، نہ کوئی ایسا مرض جو روک دے، پھر بغیر حج کیے مر گیا تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ تو یہ بہت اہم روایت ہے، اور حج فرض ہونے کے باوجود نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ نہیں، حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ تو آپ ایک بار اپنے کاروبار کا جائزہ لیں، اس کو سکین کروائیں، آپ دارالفتہ اہل سنت آ جائیں اور وہاں بیٹھ کر اپنے بزنس، اپنے کاروبار، اپنے پاس جو مال ہے، سونا ہے، پرائز بانڈ ہے، بینک میں اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، یا آپ کے پاس جو مالیت ہے، آپ ایک دفعہ اس کو چیک تو کروائیں کہ مجھ پر زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، میں حج مجھ پر فرض ہے یا نہیں۔ اپنے معمولات بھی بتا دیں، اپنے معمولات سے مراد آپ جن چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ مجھ پر ابھی لازم ہے اور میں اس لیے حج کرنے نہیں جا رہا، آپ مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کے، دارالفتہ اہل سنت میں بیٹھ کے اس کو ڈسکس کو کریں۔ دارالفتہ اہل سنت کے نمبر مدنی چینل پر جو ہے وہ دکھائے جاتے ہیں، آپ ان نمبرز پر کال کر کے اپنے مالی معاملات اور اپنی کنڈیشن بتا کے پوچھ تو لیں کہ کیا مجھ پر حج فرض ہے یا نہیں۔ اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ پر حج فرض نہیں ہے۔ تو یہ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں ضرور حج جو رکن اسلام ہے، اہم ترین فریضہ ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے، اور جن پر حج فرض ہے وہ فوراً حج کی تیاریاں کریں، حج کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی مانگے کہ مالک اپنے در پہ بلا لے، اپنے گھر کی زیارت عطا کر دے۔ ایک حدیث پاک میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے رفیق الحرمین کے صفحہ 46 پر روایت نقل کی ہے، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کے لیے بھی مغفرت ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، جو حج یا عمرہ کے لیے نکلا اور راستے میں مر گیا، اس کی پیشی نہیں ہوگی، نہ حساب ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ، یعنی تو جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی حج اور عمرہ یہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، قدم قدم پر نیکیاں ہیں، بلکہ
جس سے ہو سکے وہ پیدل حج کی سعادت حاصل کرے کہ جب وہ قدم قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ہو سکے تو پیادہ یعنی پیدل مکہ مکرمہ سے مینا عرفات وغیرہ جاؤ کہ جب تک مکہ معظمہ پلٹ کر آؤ گے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. حج کے ذریعے گناہوں کی معافی بھی ہے، قدم قدم پر نیکیاں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں. اور جو حج یا عمرے پر مال خرچ ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں جو خرچ ہوتا ہے، اس کا بدلہ بھی عطا کیا جاتا ہے. تو عمرہ بھی گناہوں کو مٹاتا ہے، حج بھی گناہوں کو مٹاتا ہے. اور حج کی طلب بھی رکھنی چاہیے، تمنا بھی رکھنی چاہیے، اللہ سے دعائیں بھی مانگتے رہنا چاہیے، کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے، شوق بھی رکھنا چاہیے حج کا، حاضری مدینہ کا. وہ بندہ ہی کیا ہے جس کے دل میں مدینے کی حاضری کی تڑپ نہیں ہے؟ وہ بندہ ہی کیا ہے جسے مدینہ دیکھنے کا شوق نہیں ہے؟ جھوم کر خوب کرو خانہ کعبہ کا طواف، جھوم کر خوب کرو خانہ کعبہ کا طواف، پھر مدینے کو چلو مدینہ دیکھو کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو. پھر جا رہے ہیں اہل محمد کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا. ایک بار تو دکھا دو آقا مجھے مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. مدینہ دیکھو کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینے کی جب یاد آتی ہے